سین صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو دباؤ پاکستان کے اوپر اچانک بڑھایا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے، آپ دیکھیں جس طرح افغانستان کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر مسلسل، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فینسنگ کر رہا ہے پاکستان، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ دوسرا انڈیا کی طرف سے ابھی جو جوہر آباد کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا اور اس پہ یہ ثابت ہو گیا کہ را کی طرف سے فنڈ کیا گیا تھا اور اس طرف سے جو افغانستان کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے، پھر اس کے بعد FATF کی طرف سے جب پاکستان نے ساری ان کی جو ڈیمانڈ سی وہ پوری کر دی، بس معمولی سی آدھی ایک ڈیمانڈ بچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ نہیں نکالا گیا، تو یوں محسوس ہو جیسے پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر، تو اس پریشر کا فائدہ کیا ہوگا؟ سر یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، پاکستان از ناٹ اونلی بینگ پریشرائزڈ بٹ ایک کارنر کیا جا رہا ہے، آپ کو کارنر کیا جا رہا ہے ٹریڈ کھولنے کے لیے انڈیا کے ساتھ، آپ کو کارنر کیا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ فینسنگ نہ کرنے کے لیے، آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر اس طریقے سے کہ جو چیز بیسز دینے کے لیے، ہر وہ چیز کے لیے جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ سے وہ کروانی ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ IMF نے آپ کو ڈراپ کر دیا اپنے ایجنڈا سے، نیکسٹ جو آپ کو ٹرانچ دینی تھی وہ نہیں دی، مطلب یہ کوئی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ویری اسمارٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ ساری چیزیں آر ویری کلیئر کہ جو چیزیں آپ سے کروانی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے سپٹمبر سے پہلے جی یعنی امریکہ کا جو پہلا سولجر وہاں سے نکلے گا یا پہلی گاڑی نکلے گی اس سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں، اینڈ یو ہیو ٹو بی اے گڈ بوائے، اف یو آر ناٹ اے گڈ بوائے دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے بیٹنگ۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ اس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ اور کرنا پڑے گا آپ کو، پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا، کچھ چوائس ہی نہیں ہے وجہ، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تو ایک ٹریلرز ہیں، وہ اصلی مووی تو اس کے بعد چلے گی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اور یہ ہم سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ نہیں حاصل تو میں نے آپ کو یہی بتا دیا نا کہ ٹریڈ کھولنا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی طرف چیزیں کھولنا چاہتے ہیں، مطلب ہر وہ چیزیں بیسس۔ ایک اور ایشو ہے جو میجر ہے اس وقت وچ از آن دا ٹیبل، جس پہ کوئی کہہ رہا ہے دے دیے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نہیں دیں گے، یو نو دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن۔ فرمائیے یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا ایک پاکستان کی طرف سے ایک پراپر ایک رسپانس کیا گیا امریکنز کو یا ویسٹ کو کہ بھائی صاحب ہم آپ کو کوئی ہوائی اڈا یہاں پہ نہیں دیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے کلیئر میسج کے باوجود ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان مانے گا؟ سر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی تک بات ہی نہیں کی، عمران خان صاحب کہتے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ میرے سے بات کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ ہی از ناٹ ایون بادرڈ ٹو ٹاک ٹو عمران خان۔ اس سے کیا میسج آ رہا ہے آپ کو؟ یہ 5 مہینے ہو گئے ان کو اٹھائے ہوئے، اور ساری دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے اس نے بات کر لی ہے، صرف ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ سے ہی از ناٹ انٹرسٹڈ۔ وجہ کیا ہے ویسے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہی تھنکس اٹس یوزلیس ٹو ٹاک ٹو ہم، تو کس سے فائدہ نہیں ہے، اور جو لوگوں سے بات کرنی ہے پاکستان کو یوز کرنے کے لیے کس سے بات کریں گے؟ جن سے بات کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہیں سے ان کو ڈیسیشنز مل رہے ہیں، اور وہاں سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کچھ۔ فائدے نقصان کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ویسے اپوزیشن یہ کیوں کہتی ہے جی ہم نے اڈے دے دیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کیا؟ بیکاز دی انفارمیشن دیٹ اپوزیشن گیٹس کہ یہ کمٹمنٹ تو بہت پہلے کی ہو چکی ہے، یہ تو اب میڈیا بات کر رہا ہے اس کی، یہ تو بہت پہلے کی۔ سوال یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں اس کا؟ یہ عمران خان صاحب سے بالا بالا میں ابھی جیسے اپنے بھائی سے صداقت صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ان کی طرف سے تو یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بیسز نہیں دیں گے، بٹ جب بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ چیز ہم نہیں کریں گے، ہم نے کی ہے، تو ہمیں آپ ہسٹوریکلی نکال لیں۔ مشرف صاحب کو بش نے فون کیا آر یو ود اس اور ناٹ ود اس، اس نے کہا جی وی آر ود یو، ٹھیک ہو گیا، بس ایز سمپل ہے۔ میاں صاحب یہ FATF کی طرف آتے ہیں، ظاہر ہے FATF جو ایک بہت بڑا حربہ ہے جس کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو، پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ سے پوچھا جاتا ہے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی اور ان کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں گئے، اور اب ذمہ دار یہی ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ منی لانڈرنگ نہ کرتے اور آپ لوگوں کے خلاف اس طرح کیس نہ بنتے تو شاید پاکستان آج وائٹ لسٹ میں ہوتا۔ میں چوہدری صاحب پہلے تو گزارش یہ کروں گا 2015 میں آپ وائٹ لسٹ میں تھے یا گرے لسٹ میں تھے؟ 2018 کے اینڈ میں جب ہماری حکومت جا چکی تھی، نگران سیٹ اپ تھا، تو اس میں آپ گرے لسٹ میں آئے۔ دوسرا میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کمزور ہوں گے گھر کے اندر تو دشمن یا آپ کا مخالف جو ہے
آپ کو دباؤ میں لائے گا. ٹھیک ہو گیا. آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی دونوں محاذوں پہ کمزور ہیں. آپ انتشار کا شکار ہے ملک کے اندر بھی، اور باہر آپ کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی منہ لگانے کو آپ کو تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے، آج یہ بات تو پوری پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے کہ ہمیں امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ میری آپ کی سب کی آواز ہے. یہ ایسا جو بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر، تو یہ اگر اس پہ کھڑے رہیں اور آپ سپورٹ کریں گے، پھر سپورٹ پوری قوم کرے گی. مگر بات یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے یار میں یقین کیسے کروں؟ جو بندہ کلیئر میسج نہیں، پرائم منسٹر اور کیا لکھ کر دیں آپ کو. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ ہمیں اس کی نیت کا علم ہے کہ وہ بات کیوں کر رہے ہیں. ابھی مانڈی والا صاحب نے ایک بات کی کہ اس نے پوری دنیا کے ممالک سے کہ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں ان سے بات کی، اور موصوف سے انہوں نے بات نہیں کی. اور موصوف ویسے اور بھی بے شمار ہیڈ آف سٹیٹس ہیں جن سے نہیں رابطہ. اس خطے کی بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اپنی انا اس کے لیے کہ میرے سے کیوں ہی بات ہو رہی، کسی اور سے بات کیوں ہو رہی ہے، ایک حقیقت ہے. اور سے بات ہو رہی ہے آپ کا خیال؟ چوہی صاحب یہاں تو ہوتی رہی ہے اور آج بھی ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک تبدیل ہو گیا ہے، نیا پاکستان ہے یہ. اگر یہ نیا آپ والا پاکستان نہیں رہا. اچھا، اگر یہ میرے والا پاکستان نہیں ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں. آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا فائدہ ہے دباؤ میں آپ کو لانے کا، یا پاکستانی قوم کو، ریاست کو بلیک میل کرنے کا، دباؤ میں لا کے. انڈین بالادستی، سی پیک، نیوکلر. آپ کے آج کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی تھی کہ کشمیر کا اگر مسئلہ حل ہو جائے تو نیوکلر کی تو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اس کو رول بیک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور بھائی صاحب آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کلیئر میسج دیا ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ میسج نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا، آخری بات سن درمیانی راستہ نکالنا. اس حوالے سے چوہی صاحب آخری بات سن لیں. میری گزارش ہے کہ جب یہ ٹرمپ سے پچھلے صدر صاحب سے ملے تھے، امریکی صدر سے، تو انہوں نے شادیانے جو بجائے تھے یہاں آ کے کہ بڑے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور کشمیر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور 2 دن بعد کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس بندے پہ ہم اعتبار کریں؟ یہ تو بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. بھائی صاحب 2 چیزیں ابھی تک سامنے آئی جو دونوں مہمانوں نے کہا. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہمارے پرائم منسٹر سے بات کر لے، اور اس کروشل ٹائم میں جب امریکن فوجیں افغانستان سے نکل رہی ہیں اور وہ دھڑا دھڑ جائی جا رہی ہیں، اور سپٹمبر ان کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے، تو اس وقت بھی امریکن پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر سے بات نہیں کر رہا، تو اس کو کیا سمجھا جائے. دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، وہ آپ کی نیت پہ ان دونوں کو شک ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ دے چکے ہیں، آپ ویسے ہی ایک سموک سکرین کریٹ کر رہے ہیں. جیسا بہت شکریہ. دونوں میرے سینئر بھائیوں نے بات کی. ماڈوی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ جب ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنا، اندر سے چپ چپیتا ہو گیا. اور یہی امیج ہے ماضی کی حکومتوں کے بارے میں. اور جیسے میاں صاحب نے کہا کہ بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک رانگ پرسیپشن ہے جس کو لیا جا رہا ہے. اسی لیے میرا خیال ہے وزیر اعظم نے جس 2 ٹوک طریقے سے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور جس کو شاید پاکستان استعمال نہیں ہوگا. نہیں، سنیں نا، جو کچھ بھی ہوگا، پہلی دفعہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ آئی ہے کہ جو بات کرتی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جاتے تھے، ہم ڈانٹ کھا کے آتے تھے، ہم ڈو مور سن کے آتے تھے، اور آپ کو پتا ہے اس بار تو ہم جا ہی نہیں رہے. سنیں، وہ ایک الگ بات ہے. اپنے ملک کی انا ہوتی ہے، آپ کی ملک کی خودداری ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے لیڈرشپ، اس کے لیے بڑی لیڈرشپ ہونا ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس وجہ سے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں لائے جا رہے FATF کے، پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے؟ 2 باتیں ہوگی نا. ایک تو آپ نے کہا یہ ایک ہی بات ہے. نہیں، پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم ہمیشہ نہ کرتے، اندر سے ہاں ہوتی. سر اگر نہ کریں گے تو اس میں رہیں گے. اب دوسری سوال پہ آ جائیں، الگ الگ کر لیں.
لیڈرشپ کا تو آپ کو آ گیا, اور پاکستانی لیڈرشپ جو اس وقت بات کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور بات ہے اور انڈیا میں کوئی اور بات ہے, ادھر کوئی اور بات ہے, یہاں ہم جا کے دیسی بن جاتے ہیں, ادھر جا کے ٹائی لگا کے انگریز بن جاتے ہیں. ایسی دفعہ نہیں ہے. پہلی دفعہ جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے. اب دوسری آپ نے بات کی کہ FATF, بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ FATF میں پاکستان کے جو پاکستان کی کمپلائنس ہے وہ بہت سارے ملکوں سے زیادہ اوپر ہے. اس کے باوجود اگر پاکستان کنوینس نہیں کر پا رہے, اگر میں اسی پہ آ رہا ہوں, اگر پاکستان جو ہے کیوں نہیں نکالا گرے لسٹ میں ہے اور باقی وائٹ لسٹ میں ہے, تو یہ ہمیں سوچنا ہے. سوال ہے ویسے کیوں, مجھے بات کرنے دیں گے تو میں اب سب کی بات کا جواب دوں گا. میاں صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے دور میں تو ہم وائٹ تھے, دیکھا 2018 میں گرے میں چلے گئے. تو کیا 2018 میں کسی ایک ہفتے کی وجہ سے گرے میں گئے؟ آپ کا تو اپنا منی لانڈرنگ نیٹ ورک تھا جو مین وجہ ہے. سر وہ فیکٹ تھا. لیکن دوسری فیکٹ یہ تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان گرے لسٹ میں تھا. ان کی گورنمنٹ آئی, 19 مہینے لگے ان کو ان تمام جو اصلاحات تھی کرنے کے بعد یہ پاکستان وائٹ لسٹ میں ہوا. اور اس کے بعد جب گورنمنٹ چلی گئی تو پھر جا کے جب ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس وقت دوبارہ گرے لسٹ. آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو نکال دیا. صاحب میں اپنی رائے رکھنے میں مجھے اب جواب دیں. آپ نے جو بات کی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. آپ نے بڑے آرام سے کہا کہ انہوں نے نکال دیا پھر خود حکومت گئی. چوئی صاحب اگر میں جواب دیں گے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت جانے کے پہلے تو ان کی دور میں بلیک لسٹ میں گیا, ان کی حکومت اور ہماری حکومت میں آنے سے پہلے بلیک لسٹ, گرے لسٹ. اب وہ کوئی ایک ہفتے کی تو کاروائی نہیں, ہم 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں. جو ہم نے کمپلائنس دی ہے, جو ہم نے 27 نکات پاکستان کو دیے گئے, آپ کی گورنمنٹ کو دیے گئے, سٹیپس لیے ہیں جو آپ نے کر لیے, ایک رہ گیا. اس کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس حکومت نے ایڈمنسٹریٹو انتظامی امور اس کے مطابق کیے, ہم نے قانون میں ترامیم کی. آج اگر دنیا کی جو چارٹ آپ دیکھیں تو پاکستان سے بہت تھوڑے پوائنٹ کر رہے ہیں. سب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب FATF اس ٹیرر فائٹنگ کے علاوہ یہ سیاسی ہو گیا, اور پاکستان نے جو موقف لیا ہے ڈو مور کی بجائے نو مور, اس کا شاید لہذا مسئلہ یہ ہے کہ 22 ہے ابھی یہ فورم. بالکل باعث ہے اور پولیٹیکل ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں, آپ ساری پاکستان کے اوپر پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب مجھے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے جب پریشر ڈلا, ہمارے لوگ سیدھا جا کے وہاں کو, اور ہم یہ پریشر سسٹین کریں گے, پریشر سسٹین کرنا ہے اور کریں گے. پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پالیسی بنانی ہے جو اس سے پہلے بدقسمتی سے نہیں. اب سوال ہم سسٹین کریں گے اس پریشر. سن لینا, ہمارے سے پہلے جو سربراہ جایا کرتے تھے, آپ کو ان کی باڈی لینگویج کا بھی پتہ ہے, ہاتھ بھی کاما کرتے تھے, آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے تھے. اب پہلی دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا لیڈر ہے. اس کے میں کوئی نہ کوئی خودداری کی قیمت ہوتی ہے, غلامی کے فائدے ہوتے ہیں, خودداری کی قیمت ہوتی ہے. ہم وہ قیمت برداشت کریں گے, لیکن قیمت دینے کے لیے تیار ہے. جی بالکل تیار ہے سر. اس میں یہ صرف FATF نہیں ہے سر, IMF بھی ہے, ورلڈ بینک بھی ہے, ایشین بینک بھی ہے, ہمارے ڈیفنس کے سودے بھی ہیں, قرض بھی لینے, ہم نے قرض دینے بھی ہیں سارے. دیکھیں اس کے کچھ اثرات. ایک جملہ اگر بولوں, میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میری بات سن لیں. یہ جو آپ نے IMF میں جانے کی وجہ, یہ پاکستان کی جو کمزوریوں کی وجہ, یہ جب ہو رہی تھی ان کو بھی مورود الزام ٹھہرائیں. ہم تو اس کا وکٹم ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو نکالیں گے اس سے.